کل عارف حبیب تھے میرے ساتھ پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ضرور خریدیں گے، ہم 100% شیئرز اپنے پاس رکھیں گے. جی عارف حبیب، یہ اصل میں جب ہم نے ٹرانزیکشن کی تو عارف حبیب صاحب کے کنسورٹیم اور عارف حبیب صاحب کا یہ ویو تھا کہ وہ 100% خریدنا چاہتے ہیں. تو لیکن ان کے پاس 90 دن کا ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. وہ خرید لیں گے تو ہمیں 45 ارب وہاں سے ملیں گے، حساب نے خود نے کہا، اور 135 میں 10 ارب ملیں گے. تو گورنمنٹ کے پاس کتنا پیسہ آیا آپ کے سامنے ہے، 55 ارب آیا. تو یہ جو تاثر آئی تھنک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اس وقت تو آپ کے پاس جو کیش ان ہینڈ ہے دیٹ از 10 بلین، صرف 10 ارب. ہاں لیکن کیش ان ہینڈ دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس زمین ہے، اگر آپ نے کروڑ روپے کی زمین لی ہے، کروڑ روپے کیش ہے، دونوں ویلتھ ہے نا آپ کی. اب میں کہوں کہ میرے پاس زمین ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. تو ایسٹ از این ایسٹ، چاہے وہ زمین کے فارم میں ہو، کیش کے فارم میں ہو، شیئر کے فارم میں ہو. اگر 135 ارب ایک چیز کی 75% کے اسٹیک کی ویلیو ہے تو اس کے 25% کی اسٹیک کی ویلیو 45 ارب ہو گئی. اور عارف حبیب صاحب موسٹ پروبیبلی یہ خرید لیں گے. ان کی پہلے دن سے ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں 100% اون کرنا. آپ کے پاس 55 بلین آ جائے گا. 55 بلین ہمارے پاس آئے گا اور 125 بلین پی آئی میں جائے گا. آئی تھنک یہ جو 10 ارب کی بحث میں جو ہم ایک بہت بڑی چیز بھول چکے ہیں کہ اس پرائیویٹائزیشن میں سب سے مشکل کام یہ تھا کہ ہاؤ ڈو یو انشیور کہ جو بھی بائر ہوگا اسے آپ کیسے میک شور کریں کہ وہ انویسٹ کرے گا. اب یہ نہ کریں کہ آپ نے اسے یہ بیلنس شیٹ صاف کیسے کی، بتاتا ہوں. آپ نے چابیاں تھما دیں، اس کے بعد وہ انویسٹ کرے نہ کریں ان کی مرضی، یہ آپ نہیں کر سکتے تھے. پی آئی اے کو ریوائیو کرنا، پلینز لینا سب سے بڑا کام تھا. آپ نے خود نے کہا کہ لاسٹ ایئر جب بڈ آئی تھی تو 10 ارب کی بڈ تھی. 10 ارب میں گورنمنٹ کو مل رہے تھے 15%، 1.5 ارب، 8.5 ارب کمپنی میں جا رہے تھے. تو ادھر 1.5 ارب مل رہے تھے، یہاں 55 ارب مل رہے ہیں. 8.5 ارب کمپنی میں جا رہے تھے، 125 ارب جا رہے ہیں. ایک سال میں جو 20 سال میں نہیں ہو سکا یا یہ خسارے میں جا رہا تھا، آپ نے ایک سال میں کیسے بیلنس شیٹیں؟ وہ میں بتاتا ہوں. آئی تھنک وہ 10 ارب کی بڈ نان سیریس تھی. لیکن اگر بڈ یہ بڈ نہ ہوتی، 135 کی نہ ہوتی، جتنی کم ہوتی اتنا پی آئی میں کم پیسہ جاتا. اگر 135 کی نہ ہوتی، لیٹ سے کہ 80 بلین کی بڈ ہوتی تو پی آئی میں جاتا تقریباً 60 ارب. پی آئی اے کو ہمارے حساب سے تقریباً 115 سے 130 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کی. تو دا گڈ تھنگ اس کہ وہ 125 ارب پی آئی میں جا رہا ہے اور آپ پی آئی کو ریوائیو کر سکتے ہیں. تو اور لاسٹ جو بڈ تھی اس کے اندر تو گورنمنٹ کو پیسہ ڈالنا پڑتا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک سال میں کیا ہوا دیکھیں، ایک سال میں لاسٹ ایئر جو 10 ارب کی بڈ تھی وہ نان سیریس تھی، میں اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. لیکن لاسٹ ایئر جب گورنمنٹ نے بیچا تھا تو اس وقت لکی کنسورٹیم نے اس وقت بھی اسٹڈی کیا تھا. عارف حبیب صاحب نے شروع میں اسٹڈی کیا تھا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا شروع میں. اس وقت بڈرز کی کچھ ڈیمانڈس تھیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ پی آئی میں وہ اس وقت لیں گے اگر پی آئی میں ایکویٹی نیگیٹو نہیں ہوگی. اور اس وقت ایکویٹی نیگیٹو تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ جی ایس ٹی کے پلینس کے اوپر اور پارٹس کے اوپر جی ایس ٹی نہ لگے، کسی ریجن میں نہیں لگتا، دنیا میں نہیں لگتا. تو یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ نہیں مان سکی تھی فار ویریس ریزنس. آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہم تھے، ابھی بھی ہیں. اس بار وہ تمام کنڈیشنز ہم نے میٹ کر لی ہیں. اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے یہ کیسے پاسبل ہوا؟ ہم نے آئی ایم ایف سے ڈسکس کیا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک فیل اٹمپٹ ہوتا ہے تو اس میں ضروری نہیں کسی کا قصور ہو، وہ ایک لرننگ ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے وی لرن دا لیسنس. اچھا کچھ ڈیمانڈ ایسی تھیں انویسٹرز کی جو ہم نے نہیں مانی. فار ایگزامپل کچھ لائبلٹیز ایسی تھیں جو انویسٹرز چاہ رہے تھے کہ آپ ہٹا دیں اور ہم نہیں لیں گے. اور وہ کون سی لائبلٹیز ابھی بھی ہیں برقرار؟ ایف بی آر کی لائبلٹیز ہیں، کچھ پاکستان ایویشن اتھارٹی کی لائبلٹیز ہیں، کچھ لیگیسی لائبلٹیز ہیں جو پی آئی نے پلینز لیز پہ لیے ہوئے ہیں. تو ان کی ماضی کی پیمنٹس ہیں جو اوور ڈیو ہیں. پی آئی نے پیمنٹس نہیں کی، اور وہ جو جس نے بائی کیا ہے بائر وہ پے کرے گا، وہ بائر پے کرے گا. آج کی تاریخ میں حکومت کے خسارے میں سے نکل گیا. جی تقریباً جو ہم پی آئی جو بیچ رہے ہیں اس میں جو لائبلٹیز بائر کو جائیں گی وہ 180 ارب کی لائبلٹیز جائیں گی اور 190 ارب کے ایسٹس ہیں. ٹوٹل ایکویٹی 9 ارب کی ہوگی جس کے اگینسٹ ہمیں 55 ارب ملیں گے. تو آپ کے پاس کون سے، حکومت نے اپنے پاس کون سے لاسز رکھے ہیں اپنے کھاتے میں؟ یہ لاسز حکومت نے جو رکھے ہیں یہ آج سے کوئی 2 سال پہلے ٹرانسفر ہو گئے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ مارچ 2024 میں جو ڈیٹ تھا 650 ارب کا، یہ وہ لاسز ہیں جو پی آئی اے نے 2009-10 سے لے کے 2024 تک کیے. پی آئی نے اس ٹائم کے اندر تقریباً 700 ارب کے لاسز کیے تھے اس ٹائم پیریڈ میں. صرف 2015 سے 2023 تک پی آئی نے 500 ارب کا لاس کیا. یہ لاسز کر رہی تھی ایئر لائن. تو اس پرائیویٹائزیشن یہ لاسز حکومت کے کھاتے میں ہی ہیں ابھی تک؟ جی یہ تو لاسز گورنمنٹ کر چکی ہے نا. دیکھیں اگر میں آپ کو کوئی اینٹی بیچ رہا ہوں، میں نے لاس کیا ہوا ہے تو آپ تو نہیں بھریں گے، تو میں ہی بھروں گا. تو نیا بائر تو کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو یہ لاسز تو ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے کر چکے ہیں. ہاں تو یہ لاسز ابھی حکومت عوام پے کریں گے ابھی اپنے ٹیکس کے پیسوں سے. یہ عوام شاید نہیں کرے گی. جو بکا ہے ابھی پی آئی اے 135 ارب پہ، دیٹس اسمارٹ اکاؤنٹنگ.
That's smart accounting number fudging somewhere, नहीं नंबर फजिंग तो नहीं हो सकती, clearing the balance sheet नहीं smartly. वो तो हो नहीं सकती ना। देखें अगर मैं कोई भी चाहे तो नहीं हो सकती है। जब दो इतने बड़े बिडर्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, वो लड़ रहे हैं लेने के लिए, तो आपको इससे बेहतर तो बोली मिल नहीं सकती थी। ये जो लॉसेस थे, देखें अगर आज आप एक बिजनेस कर रही हैं, उसमें लॉस हो गया, नया बायर आता है, वो लॉस तो पे नहीं करेगा ना आपको, वो तो आप ही पे करेंगे। तो हमने लॉस किया, हमने लोगों को भर्ती किया, जबरदस्ती भर्ती किया। आज पीआईए 6,500 लोगों से बहुत अच्छी चल रही है। 5 साल पहले 11,500 लोगों से ये पीआई चल रही थी। क्यों चल रही थी? आपने इतने भर्ती क्यों किए हुए थे लोग? हमारी फ्लीट आज से 20 साल पहले हमारे पास 50 प्लेन्स थे, आज हमारे पास 18 प्लेन्स चलते हैं। 33 प्लेन्स हैं पीआई के पास, 18 उड़ते हैं, 15 नहीं उड़ते क्योंकि उनमें खराबी। तो ये हमारी गलतियां हैं और इनकी पेमेंट भी हम करेंगे, बट ये गवर्नमेंट के पास ही लॉसेस नहीं है। पीआईए होल्डिंग कंपनी है एक, उसके पास ही लॉसेस हैं, उसके पास एसेट्स भी हैं, तो इंशाल्लाह उससे पे ऑफ हो जाएंगे।